عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قابل ذی وقار لفظ اسلام سلم سے ماخوذ و مشتق ہے، جس کے معنی صلح، سلامتی اور امن کے ہیں. لفظ اسلام، دین اسلام بھائی چارے، رحمت، عفو و درگزر، آسانی اور کشادگی کا دین ہے. دین اسلام ایک سایہ اور پھلدار درخت ہے جس کے سائے تلے ساری دنیا امن و عافیت، صلح سلامتی سے زندگی بسر کر سکتی ہے. اسلام ہی نجات اور اخروی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. اخلاق حسنہ اور امتیازی اوصاف کے لحاظ سے اگر کوئی کامل و اکمل مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. نظافت، طہارت اور پاکیزگی فقط دین اسلام کا تمیز ہے. سامعین محترم، اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مابین محبت اور خیر سگالی کو فروغ کرنے والا مذہب ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے خود فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مومنو، امن اور سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو. دوسرے مقام پر کچھ یوں حکم آتا ہے: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد مت پھیلاؤ. سامعین محترم، کائنات کے تمام مذاہب و ادیان میں انسانی جان کے احترام و وقار کو اولیت دی گئی ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس میدان میں بھی اسلام کا درجہ سب سے عظیم ہے. ارشاد باری تعالی ہے: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کا خون اللہ نے حرام قرار دے دیا اسے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. میرے بھائیوں، انہی تعلیمات کے باعث ایک مختصر مدت میں عرب جیسی خونخوار اور لڑاکی قومیں تہذیب و شرافت کے سانچے میں ڈھل گئی، جس کا نقشہ رب کا قرآن کچھ یوں کھینچتا ہے: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. سامعین محترم، انہی اسلام کو آج انہی اسلام کے اقتدار کو بدنام کرنے کے لیے چوطرفہ کوشش کی جا رہی ہے. مذہب اسلام نے تو ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم بھی تجاوز کر گیا تو وہ بھی ظالموں کے صف میں شامل ہو جائے گا. ارشاد باری تعالی ہے: وَلَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ ہے اسلام کا پیغام امن. آگے چلے: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. یہ ہے اسلام کا پیغام امن، یعنی اگر کوئی شخص تم سے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. سامعین محترم، اسلام کا دہشت گردی اور تشدد کے خلاف بالکل موقف اسلام کا صاف ہے. اسلام قتل ناحق کا سخت مخالف ہے. اس کی وعید قرآن اس طرح بیان کرتا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی کوئی شخص کسی انسان کو بغیر نفس کے قتل کر دے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سامعین محترم، آج اسلام اور اہل اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی دہشت گردی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے ان کے اس باطل افکار کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ
سیدھی غلط الگ الگ دکھائی جا چکی ہیں۔ سامعین محترم، دین اسلام نے جہاں پہ انسانی جان کی حرمت کا اعلان کیا، وہاں پہ یہ بات بھی وضاحت کر دی کہ فتنہ فساد اور انسانوں کا خون بہانے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی یا برائی کی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کے باوجود دور حاضر کے اندر جب بھی دہشت گردی موضوع بحث بنتی ہے تو مغربی دانشور بعلوم اسلامی اور بالعموم اسلامی کو دہشت گردی کا قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے مغربی دانشوروں، تمہارے ہاں تو ایوری تھنگ ان رائٹس واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔